بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پیارے ساتھیوں، آؤ سمجھیں قرآن کو آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے. سبق نمبر 11A میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے سبق کا آغاز کریں. سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح سوال، کیا آپ نے اس سبق کی ویڈیو دیکھی؟ اللہ پاک سے امید انشاءاللہ 100% پوری دیکھی ہوگی. پچھلے اسباق سے سوالات. الضالین کے معنی بتائیے، پھٹکے ہوئے. الفلاحی کے معنی بتائیے، کامیابی. آتینا، عطا کر ہمیں یا دے ہمیں. آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. آج کے سبق میں ہم سورہ اخلاص کو پڑھیں گے جناب، قرآن کے سیکشن میں، سیکشن اے میں. سیکشن بی میں ہم پڑھیں گے گرامر والے سیکشن میں ضربا، سمیع، علیما و عمیلا. 16 نئے الفاظ سیکھیں گے ہم قرآن پاک میں جو 1966 بار ریپیٹ ہوئے ہیں. سبق نمبر 11 کے اختتام پر انشاءاللہ العزیز آپ 131 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن کریم میں 30,797 بار آئے ہیں. اللہ پاک ہمارے لیے آسان کرے. تو تعارف کر لیں تھوڑا سا سورہ اخلاص کا. یہ مکی صورت ہے، یعنی مکے میں یہ نزول ہوا ہے اس کا. یہ بہت چھوٹی صورت ہے مگر بہت اہم صورت ہے. نماز میں اس کو صرف اس نیت سے مت پڑھیے کہ یہ چھوٹی صورت ہے، بلکہ اس کی اہمیت کو بھی سامنے رکھتے ہوئے پڑھا کریں. نام اخلاص یعنی جو کوئی سمجھ کر پڑھے گا اللہ کریم اس پر ایمان لانے والے کا عقیدہ خالص کر دیں گے. لوگوں کے سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس معبود کی طرف بلاتے ہیں، یہ صورت نازل ہوئی. یہ صورت 1/3 قرآن کے برابر ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے قرآن کا تیسرا حصہ کس طرح پڑھ لیا جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے، یعنی کہ 1/3 ہے. تو اگر آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں تو 3/3 یہ پورے کے پورے ایک قرآن کے برابر ہو جائے گی انشاءاللہ. اس صورت کو آخری 2 صورتوں کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد ایک بار اور مغرب و فجر کے بعد 3 بار پڑھنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے. آپ بھی اہتمام کیا کرنے کی کوشش کیجیے. ہم کو کس کی عبادت کرنی چاہیے، کون معبود ہو سکتا ہے؟ اس کا بہترین جواب ہے. توحید کا تصور پیش کرنے کے لیے بہترین صورت سورہ اخلاص ہے. چلیں جی آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کا مطلب آپ کہہ دیجئے 332 مرتبہ صرف یہی لفظ قرآن میں ریپیٹ ہوا ہے. قال 530 بار اس نے کہا. قالو یہ ہم آگے سیکھیں گے. ان سب نے کہا یہ قرآن پاک میں آیا ہوا ہے. اس کو باقاعدہ ہم سیکھیں گے لیکن یہ کورس 2 میں ہوگا انشاءاللہ. ہوا کا مطلب وہ آپ سیکھ چکے ہیں. اللہ تو وہ اللہ. احدن کا مطلب ایک، اکیلا. ایک کے معنی میں یہ لفظ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. ذات میں ایک، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے. اس کو ماں باپ، بہن بھائی، بیٹا بیٹی کوئی بھی نہیں. صفات میں ایک، اللہ اپنی صفات میں یعنی اس کی صفات والا کوئی نہیں. مثلا کوئی غیب کو نہیں جانتا، کوئی اس کے جیسا نہیں سن سکتا، کوئی دیکھ نہیں سکتا، کوئی مدد نہیں کر سکتا، کوئی اپنے بندے پر اسی رحمت نہیں کر سکتا. اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں. حقوق میں ایک، پوجا پرستی عبادت صرف اللہ ہی کا حق ہے. رکوع سجدہ دعا وغیرہ صرف اللہ ہی کو کرنا چاہیے.
اختیارات میں ایک، اللہ کے اختیارات میں بھی کوئی شریک نہیں، یعنی جب اس نے کہا شراب حرام ہے تو کوئی اس کو حلال نہیں کر سکتا۔ کسی چیز کے حلال اور حرام کے قانون بنانے میں اور موت و حیات کے فیصلے وغیرہ کرنے میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ جائزہ لیجئے کہ اللہ ہی صرف بندگی کا مستحق ہے، لیکن کتنی بار ہم نے اپنے نفس کی بندگی کی، کتنی بار ہم نے شیطان کی اطاعت کی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ کریم ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنے کی توفیق دے۔ جناب، نفس کی بندگی اور شیطان کی اطاعت سے نکلنے کے لیے منصوبہ بنائیے، اور اس طرح صرف اللہ کی بندگی کرنے کے لیے، توحید پر جمے رہنے کے لیے پلان بنائیے اور توفیق کی دعا بھی کیجیے۔ کل یعنی تبلیغ کیجیے، ہمیں بھی تبلیغ کرنا ہے، حکمت سے، بہترین انداز سے، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ تو تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پڑھیے، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ توحید کے اہم پہلو، ذات، حقوق، صفات، طاقت، سب میں اللہ ایک ہے جناب۔ اگر میں شیطان کی سنتا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں شیطان کی عبادت کرتا ہوں، نعوذ باللہ۔ اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، بے شک سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، یعنی اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اس کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ وہ تھکتا ہے، نہ ہی اس کو کسی چیز کی طلب ہوتی ہے۔ تصور کیجئے اس وقت اللہ تعالیٰ کروڑوں انسانوں اور بے شمار مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کو پڑھیے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ یہ دعا بھی کر سکتے ہیں، اللہ تو میری ضرورتوں کو پورا کرتا رہا ہے، آگے بھی میری ضرورت کو پورا کر دے۔ اے اللہ تو مجھے صرف اپنا محتاج بنا کے رکھ، کسی کا محتاج نہ ہونے دے، آمین۔ تو تصور، احساس کو دعا کے ساتھ پڑھیے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ الصمد کا مطلب ہے بے نیاز۔ لم یلد، لم کا مطلب نہیں، اور یہ ڈڈ ناٹ، لن کا مطلب ول ناٹ، تو لم نہیں 348 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے، یلد اس نے جنا، لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا، ولم والدہ، والد، والدین، اولاد، ولادت سب یلد سے ہے، ولم یولد اور نہ ہی وہ جنا گیا، یلد اس نے جنا، یولد وہ جنا گیا۔ اسباق، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ جب انسان تھک جاتا ہے تو بچے اس کا دل بہلاتے ہیں، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے بچے اس کا سہارا ہوتے ہیں، جب انسان مر جاتا ہے تو بچے اس کا نام و کام کو جاری رکھتے ہیں۔ اللہ کریم ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے، نہ وہ تھکتا ہے، نہ بور ہوتا ہے، نہ بوڑھا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، اس لیے اس کا کوئی باپ یا ماں نہیں، اور وہ ہمیشہ رہے گا، اس لیے اس کو اولاد کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس آیت کو پڑھتے ہوئے اس پیغام کو 150 کروڑ عیسائیوں تک پہنچانے کی ذمہ داری کے محسوس کیجئے، جو یہ غلط عقیدہ رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو تصور، احساس، دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ لم یلد کے معنی بتائیے، اس نے نہیں جنا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اور نہیں ہے، فَلَمْ يَكُنْ اور نہیں ہے، لہو اس کا، اس کے لیے، لکم دینکم ولیہ دین جس طرح ہم نے پڑھا تھا، کفواً، کفواً کا مطلب ہمسر یا اس کی برابری والا۔ رشتہ طے کرتے وقت کفو کا خیال رکھیے، لڑکی کا خاندان اور لڑکے کا خاندان برابر ہو۔ احد کوئی، اور نہیں ہے اس کا کوئی ہمسر۔ قل هو اللہ احد، ایک صرف اللہ کے لیے، کوئی
احد منفی معنوں میں، وہ کوئی نہیں ہے اس کا ہمسر۔ تو دل میں اس کی عظمت ایسی چھائے کہ کوئی بھی دور دور تک نظر ہی نہ آئے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حقوق میں، نہ اختیارات میں۔ کیا میرے ذہن میں کوئی اور بھی ہے جس سے میں ڈرتا ہوں، کسی اور سے امید رکھتا ہوں، کسی اور کو طاقتور سمجھتا ہوں؟ اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا، یعنی میری حفاظت کرو، میری ضرورتوں کو پورا کر دے۔ اس محبت کے ساتھ پڑھا کیجئے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ رسول اللہ نے پوچھا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مجھے سورت سے بہت محبت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کرا دیا۔ نوٹ کیجئے اللہ کے رسول نے سورت سے محبت کا ذکر کیا ہے، نہ کہ بار بار پڑھنے کا۔ تو ہمیں سورت سے محبت کو پیدا کرنے کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے۔ محبت کس طرح آئے گی؟ کچھ مشورے دیتے ہیں آپ کو۔ محبت سے پڑھیے، یعنی اگر کسی شخص سے پہلی بار ملیں، تعارف شروع ہو، کسی کے رشتہ دار، کوئی وزیر، کوئی مشہور کھلاڑی، کوئی بڑا آفیسر یا تاجر ہو تو کسی نہ کسی بہانے ان کا ذکر ضرور کرے گا، وہ بھی خوشی اور محبت سے کہ میرے چاچا وزیر ہے، میرا بھائی فلاں آفیسر ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ تو ہمارا خالق، رازق، رب سب سے بڑھ کر محسن ہے۔ وہ ہم کو مسلسل دیتا چلا جا رہا ہے، وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، پھر کیوں نہ ہم اس کا ذکر بار بار کریں، وہ بھی اس طرح جیسے کہ اللہ نے سکھلایا، یعنی سورہ اخلاص۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا معاف کرنے والا کوئی نہیں، اس کے جیسا دینے والا کوئی نہیں، اس کے جیسا ہر ضرورت کا محبت سے خیال رکھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے 99 نام ہیں، ہر صفت میں، ہر صفت میں اس کے جیسا کوئی نہیں، نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ شرک کی اور دوسری گمراہیوں کی گندگی اور گمراہی پر غور کیجیے، اللہ کا شکر کیجیے کہ اس نے صاف، پاک اور سچی بات ہم تک پہنچا دی کہ اس کائنات کا مالک کون ہے، کیسا ہے اور ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ مجھے پیغام نہ ملتا تو میں خیالات کی گندگی اور گمراہی کے ڈھیر میں لڑتا رہتا یا پریشان رہتا۔ اس لیے کوشش کیجیے کہ توحید کی اس سورت کو پڑھتے وقت دل شوق، محبت اور عظمت سے بھرا ہوا ہو۔ اس ایک اللہ کے پیغام کو پھیلانے کا پلان بھی ضرور بنائیے۔ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پڑھیے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کا کوئی ہمسر۔ میں نماز میں سورہ اخلاص اس لیے پڑھتا ہوں کیونکہ یہ سورت چھوٹی ہے، اس سے عقیدہ خالص ہو جائے گا۔ یہ ایک آسان سورت ہے، ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ احد کے دو معنی، ایک، کئی، ایک برابر، ایک یا کوئی۔ کفواً کا مطلب ہمسر، برابر۔ ولم یکن میں کتنے الفاظ ہوں گے جناب؟ وا ایک ہو گیا، لم ایک ہو گیا، یکن ایک ہو گیا، یعنی کہ 3 الفاظ۔ سورہ اخلاص کی محبت نے ایک صحابی کو ہر رکعت میں پڑھنے پر ابھارا اور جنت میں داخل کرا دیا۔ آئیے جی ہم بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ ہم کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔